السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ بیٹا، تم کسی غیر کے نہیں بلکہ اپنی پھپھو کے گھر جا رہی ہو، اور تم یہ سب بھول جاؤ کہ وہاں پر سب کچھ نیا ہوگا، بلکہ تم صرف یہ یاد رکھو کہ تم اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے جا رہی ہو۔ رضیہ خاتون گاؤں کی بڑی حویلی میں اپنی شاہانہ نشست پر بیٹھی پوتی کو سمجھا رہی تھی، جو شہر پڑھنے کے لیے جا رہی تھی، لیکن بہت زیادہ گھبرا بھی رہی تھی۔ دادو، وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں وہاں پر کیسے رہوں گی؟ مجھے تو یہاں پر رہنے کی عادت ہے، اور مجھے تو اپنے کمرے کے علاوہ کہیں پر نیند بھی نہیں آتی۔ سیرت نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا، لیکن بیٹا، تمہیں پڑھنا بھی تو ہے، تم بھی تو چاہتی ہو کہ تم یونیورسٹی میں داخلہ لو۔ یہاں پر تو کوئی یونیورسٹی ہے نہیں، اور شہر میں تمہاری پھپھو کے گھر سے محفوظ گھر اور کوئی نہیں ہے۔ رضیہ بیگم بار بار ہی پوتی کو سمجھا رہی تھی، مگر وہ ان کی بات سمجھ ہی نہیں رہی تھی، حالانکہ وہ تھوڑی دیر پہلے خود ہی بیگ پیک کر کے آئی تھی، لیکن اب اس کا ارادہ بدل رہا تھا۔ دادو، وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں پھپھو کے گھر رہنے کی بجائے یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہ لوں۔ مجھے کسی اور کے گھر پہ رہنا اچھا نہیں لگتا، اور آج تک میں اس گھر میں کبھی بھی نہیں گئی۔ سیرت بھی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی، اور رضیہ بیگم بھی اسے بار بار سمجھائے جا رہی تھی۔ بیٹا، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا تم اپنی پھپھو کو نہیں جانتی؟ وہ تم سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے، تمہاری ماں کے مرنے کے وقت وہ پورے 3 ماہ یہیں پر رہی تھی، اور اس نے ہی تمہیں سنبھالا تھا۔ رضیہ بیگم نے بہو کی موت کا ذکر کیا تو سیرت کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اس نے اپنی ماں کو صرف تصویروں میں ہی دیکھا تھا، اور وہ اپنی دادی کو ہی ماں سمجھتی تھی۔ وہ بالکل اسے ماں جیسا ہی پیار دیتی تھی، لیکن پھر بھی اس کے دل میں ایک کسک تھی کہ اس نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا۔ اسے جنم دینے کے 1-2 گھنٹے بعد ہی اس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، اور وہ حویلی میں دادی کے رحم و کرم پر ہی پل رہی تھی۔ اس کی چچی اس کے ساتھ اچھا سلوک تو نہیں کرتی تھی، لیکن زیادہ برا بھی نہیں کرتی تھی۔ سیرت ہر وقت اپنی دادو کے کمرے میں موجود رہتی، اور دادو اب اسے یہی بتا رہی تھی کہ اس کی ماں کی وفات کے بعد 3 ماہ اس کی پھپھو نے ہی اسے گاؤں میں رہ کر سنبھالا تھا۔ دادو کی بات سن کر وہ چپ چاپ آنسو بہا رہی تھی۔ بیٹا، رونے کی بات نہیں، اگر تم رو گی تو مجھے تکلیف ہوگی، لیکن اگر تم جا کر اپنی پھپھو کے گھر میں رہ کر اپنی پڑھائی مکمل کرو گی تو مجھے اچھا لگے گا، اور ویسے بھی وہاں پر تمہارے استھما کا علاج بھی ہو جائے گا۔ یہاں پر تو اتنی سہولیات ہیں ہی نہیں۔ رضیہ بیگم نے کہا تو وہ چپ چاپ اسبات میں سر ہلا گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کی دادو کیا چاہتی ہیں، اور وہ ہر حال میں ہی ان کی بات پوری کرنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے دادو، میں آج شام کو ہی چلی جاؤں گی۔ میں تو کہتی ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں، اس طرح مجھے اچھا لگے گا۔ جیسے ہی سیرت نے یہ کہا تو رضیہ بیگم مسکرانے لگی۔ بیٹا، حویلی کے معاملات میں کس کے سر چھوڑ کر جاؤں؟ تمہارے چچا اور بابا تو کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں۔ گاؤں میں 100 بکھیڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کون سنبھالے گا؟ رضیہ بیگم، جنہوں نے شوہر کی وفات کے بعد ساری ذمہ داری بیٹوں کے کندھوں پر نہیں ڈالی تھی، بلکہ کچھ ذمہ داری اپنے بوڑھے کندھوں پر بھی سنبھال رکھی تھی، اینک درست کرتے ہوئے بولی تو وہ مسکرانے لگی۔ ہاں، میری دادو تو سردار ہیں، چلے ٹھیک ہے، آپ یہیں پر رہ جائیں، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ کچھ دنوں بعد مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گی۔ سیرت نے کہا تو رضیہ بیگم نے بنا کچھ سوچے سمجھے ہی حامی بھر لی۔ انہوں نے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ وہ بہت جلد جائیں گی، لیکن انہوں نے اور بہت کچھ سوچ رکھا تھا، اس لیے ہی تو وہ اسے وہاں بھیجنا چاہتی تھی تاکہ وہ اپنی جگہ بنا لے، لیکن اس بارے میں سیرت کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اسے صرف اپنی پڑھائی مکمل کرنی تھی، اور اس کے لیے اسے شہر جانا پڑ رہا تھا۔ تھوڑی دیر وہ دادو کے کمرے میں بیٹھی رہی۔ جیسے ہی ظہر کی اذانیں ہوئیں تو وہ ان کے کمرے سے اٹھ گئی۔ رضیہ بیگم نے بھی نماز کے لیے وضو کیا
اور نماز ادا کرنے لگی۔ وہ بھی اپنے کمرے میں آ کر نماز پڑھنے لگی۔ وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے 13 سال اپنی دادی کے ساتھ انہی کے کمرے میں گزارے تھے، اور وہیں سے ہی اسے 5 وقت کی نماز کی عادت ہو گئی تھی۔ اور اب جبکہ 7 سال سے وہ علیحدہ کمرے میں رہ رہی تھی تو پھر بھی اس کی عادت نہیں چھوٹی تھی۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی وہ جائے نماز پر بیٹھ کر ماں کی مغفرت کی دعائیں کرنے لگی۔ انہیں گزرے ہوئے پورے 19 سال ہو چکے تھے، لیکن آج تک اس کی کوئی دعا ایسی نہیں تھی جس میں اس نے اپنی ماں کی مغفرت کی دعا نہ مانگی ہو۔ پھر اس نے دعا کے لیے کھڑے کیے گئے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا اور جائے نماز فولڈ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی وہ اٹھی تو سب سے پہلے اس کی نگاہ اس الماری پر گئی جو کبھی اس کی ماں کے زیر استعمال تھی۔ اس کے کمرے میں ہر چیز ہی اس کی ماں کی استعمال شدہ تھی۔ 7 سال پہلے جب اس نے دادی سے اپنا کمرہ علیحدہ کیا تو اس کمرے کا انتخاب کیا جو اس کی ماں کے کمرے کے ساتھ ہی تھا۔ وہ ماں والے کمرے میں تو نہیں رہ سکتی تھی کیونکہ وہاں پر اس کے بابا رہتے تھے، لیکن اس نے بہت سارا سامان اپنے کمرے میں شفٹ کر لیا۔ اس کے پاس تو اس کی ماں کے استعمال شدہ جوڑے بھی تھے جنہیں وہ خوشی خوشی پہنا کرتی تھی اور آج تک سنبھال رکھا تھا۔ پہلے تو وہ اس قابل نہیں تھی کہ وہ ان کے جوڑے پہن سکتی، لیکن اب جب کہ وہ بڑی ہو چکی تھی تو وہ ان کی شادی کے اور ان کے دوسرے گھر پہننے والے ڈریسز بھی بڑے شوق سے اپنے گھر میں پہنا کرتی تھی، اور اسے یہ بہت اچھا لگتا تھا۔ اب وہ ساری الماری خالی کر کے اپنے ان بیگوں میں بھر چکی تھی جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اس کے جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ ابھی اس کے جانے میں اچھا خاصا وقت رہتا تھا، اسے شام کو ہی جانا تھا۔ وہ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اپنے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ اس کمرے کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کمرے کے ساتھ اس کی بہت یادیں جڑی ہوئی تھیں۔ اس کمرے میں اس نے رو رو کر اپنی ماں کو یاد کیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعائیں بھی مانگی تھیں، لیکن اب وہ یہاں سے جانے لگی تھی اور یہ اس کے لیے بہت ہی مشکل مرحلہ تھا۔ ابھی وہ کمرے میں کھڑی ماں کی تصویر کو دیکھ کر آنسو بہا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کیے اور پھر جو کوئی بھی تھا اس کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ ملازمہ اندر آئی اور اس سے کہنے لگی کہ اسے رضیہ بیگم بلا رہی ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی دادی پھر سے اسے کوئی نہ کوئی ہدایت کرنا چاہ رہی ہوں گی، اسی لیے وہ فوراً سے نیچے پہنچ گئی۔ اس کی دادی ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ اس کی چچی موجود نہیں تھی۔ وہ 2 دن سے اپنے مائکے گئی ہوئی تھی اور اپنے 12 سالہ بیٹے کو بھی اپنے ساتھ ہی لے گئی تھی۔ وہ دادی پوتی گھر پر اکیلی تھی۔ گھر کے مرد بھی گھر پر نہیں تھے اور نہ ہی وہ دونوں۔ بیٹا، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے، میں چاہ رہی ہوں کہ تم شام کی بجائے ابھی چلی جاؤ۔ شام کو دھند ہو جائے گی اور پھر تمہارے استماع کا مسئلہ بھی بڑھ جائے گا۔ رضیہ بیگم نے کہا تو اسے بھی سمجھ آ گئی، لیکن وہ اتنی جلدی جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ زیادہ سے زیادہ وقت حویلی میں گزارنا چاہتی تھی، لیکن دادو کی بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ ٹھیک ہے دادو، آپ ڈرائیور سے کہہ دے، بس میں آدھے گھنٹے میں تیار ہو کر آ رہی ہوں۔ سامان سارا تو میں نے پہلے ہی پیک کر لیا تھا۔ اس نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر کہا، کیونکہ وہ اپنی دادی کی آنکھوں میں اینک کے پیچھے ہلکی ہلکی نمی دیکھ رہی تھی۔ رضیہ بیگم اس سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور اسے خود سے یوں دور بھیجنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کے مستقبل کے لیے اسے خود سے اتنا دور بھیج رہی تھی، اس لیے اس نے دادی کے سامنے دوبارہ کوئی مایوسی والی بات نہیں کی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے دوبارہ کوئی اداسی بھری بات کی تو وہ رو پڑے گی، اور اب وہ مضبوط بننا چاہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہ دادی کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ وہ اسے طرح طرح کی نصیحتیں کرتی رہیں کہ اپنی پھپھو کو تنگ مت کرنا، وہاں پر حویلی کی طرح شرارتیں مت کرنا۔ وہ اسے بہت کچھ سمجھا رہی تھی اور وہ بس ایک کان سے سنتی، دوسرے کان سے نکال رہی تھی۔ وہ جو ہدایت کر رہی تھی وہ اس پر بالکل بھی عمل نہیں کر سکتی تھی۔
وہ سارا دن حویلی میں ادھر سے ادھر بھاگتی رہتی تھی۔ 6 ماہ سے اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی۔ وہ کالج مکمل کر چکی تھی اور اب یونیورسٹی میں داخلہ لینا تھا۔ 6 ماہ حویلی میں بیٹھ کر وہ بہت زیادہ شرارتی ہو گئی تھی۔ 6 ماہ سے اس کی پڑھائی نہیں تھی اور اب ایک نئے سرے سے وہ پڑھائی شروع کرنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر وہ ان کی نصیحتیں سنتی رہی اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر الماری سے وہ جوڑا نکالا جو اس نے آج پہننے کے لیے الماری میں بچا رکھا تھا۔ اسے اٹھایا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ نہا دھو کر باہر آئی۔ پنک کلر کے کھدر کے سوٹ میں وہ اچھی لگ رہی تھی۔ براؤن لمبے بال کمر سے نیچے تک جا رہے تھے اور وہ اب ڈرائر سے اپنے بال خشک کر رہی تھی۔ ویسے تو گاؤں تھا لیکن یہاں پر اس کے پاس شہر سے بھی زیادہ سہولیات تھیں۔ وہ یہاں عیش کی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے اس کے ساتھ اس کی زندگی میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ بار بار ہی اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ پہلے وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہی تھی کہ اس کے بالوں سے گرنے والا پانی اس کی آنکھوں میں آ رہا ہے، لیکن اب بال بھی خشک ہو چکے تھے۔ لیکن اس کی آنکھیں اب بھی ویسی کی ویسی تر رہی تھیں۔ ایک مرتبہ پھر سے اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پڑے باکس سے ٹشو کا بنڈل اٹھایا اور اسے اپنے پورے منہ پر رگڑ لیا اور دل میں یہ عہد کر لیا کہ وہ اب آنسو نہیں بہائے گی بلکہ اپنی مرضی کا خواب پورا کرے گی۔ اس کی ماں نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی سب گھر والوں کے سامنے اپنی یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو پروفیسر بنائیں گی، اور اب وہ انہی کا خواب پورا کرنے کے لیے ہی تو شہر جا رہی تھی۔ ویسے بھی وہ بہت زیادہ ذہین تھی۔ پروفیسر بننا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن گاؤں میں سہولیات ہی نہیں تھی اور اب ان سہولیات کو حاصل کرنے کے لیے اسے شہر جانا پڑ رہا تھا۔ تھوڑی دیر وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رہی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، یوں مانو کہ ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ پھر اس نے الماری سے اپنا عبایا نکالا اور خود کو اس میں چھپا لیا۔ وہ آج تک کبھی بھی عبایا کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ عبایا کے اوپر اسٹالر کو اچھے طریقے سے سر پر لیا اور اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ ابھی سیڑھیوں سے اتر ہی رہی تھی کہ فضل بخش اسے سیڑھیوں پر ہی دکھائی دیا۔ نہ جانے وہ کہاں جا رہا تھا۔ فضل بخش، جا کر میرے کمرے سے میرے دونوں بیگ لے کر آؤ، میں باہر انتظار کر رہی ہوں۔ وہ اپنا ہینڈ بیگ ہلائی تھی، باقی دونوں بڑے بیگ جس میں اس کا ڈھیروں سامان تھا وہ اندر ہی تھے۔ فضل بخش اس کی بات پر لبیک کرتا ہوا فوراً تیز تیز قدموں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچ گیا اور وہ نیچے پہنچ گئی۔ وہ سب سے پہلے اپنی دادی کے کمرے میں گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ تھوڑی دیر بعد آنے والی ہے، اسی لیے ڈرائنگ روم سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ بیٹھی تھی۔ وہ اسے جاتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ان سے بھی زیادہ تیز ہے اور اب وہ ان کے کمرے میں آئی بیٹھی تھی۔ انہوں نے اسے دیکھ کر جلدی سے اپنی آنکھوں کو صاف کیا اور مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تیار ہو گئی میری بیٹی؟ انہوں نے جیسے ہی گیلی آواز کے ساتھ چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کہا تو سیرت جو خود پر بند باندھے ہوئے تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو کسی آبشار کی طرح بہنے لگے اور وہ دوڑتی ہوئی آئی اور اپنی دادی کے گلے سے لگ گئی تو اس کی دادی کے ضبط کا بندھن بھی ٹوٹ گیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے سے گلے لگ کر آنسو بہائے جا رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب سیرت کو احساس ہوا کہ وہ انہیں پریشان کر رہی ہے تو وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ دادو، آپ کو اپنا وعدہ تو یاد ہے نا؟ آپ 1 ہفتے کے اندر اندر ہی شہر آئیں گی اور کم سے کم وہاں پر 1 مہینہ تو ضرور گزاریں گی۔ آخرکار آپ کی بیٹی کا گھر ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو وہ بھی مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا گئی۔ تھوڑی دیر بعد فضل بخش اسے بلانے کے لیے آیا تو وہ خدا حافظ کرتی ہوئی ان کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ مڑ مڑ کر حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ لان میں کھڑی تھی۔ فضل بخش اس کے دونوں بیگ گاڑی کی ڈگی میں رکھ رہا تھا
اور وہ خالی خالی نگاہوں سے حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں پر اس کی زندگی کے 19 سال گزرے تھے اور اب وہ اسے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اسے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہے۔ حالانکہ اس نے 4 سال کی پڑھائی شہر میں رہ کر کرنی تھی اور اس کے بعد واپس گاؤں آ جانا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ قسمت نے اس کے لیے کیا سوچ رکھا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آج شہر جا رہی ہے اور پھر کبھی حویلی کا منہ نہیں دیکھ پائے گی۔ پھر دھڑکتے دل کے ساتھ ہی وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر براجمان ہو گئی اور ڈرائیور نے لینڈ کروزر کو حویلی سے باہر نکال لیا۔ حویلی پر دسمبر کی شام اتر رہی تھی اور وہ حویلی سے روانہ ہو چکے تھے۔ گاڑی گاؤں کے کچے پکے راستوں پر چلتی جا رہی تھی اور اس کا دل بیٹھتا جا رہا تھا۔ وہ موبائل پر اپنی ماں کی وہ تصویر دیکھ رہی تھی جو اس نے البم سے بنائی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے موبائل بیگ میں رکھا اور درود پاک کا ورد کرنے لگی۔ وہ ایسی ہی تھی، جب بھی سفر پر نکلتی تو درود پاک کا ورد اس کی زبان پر جاری ہو جاتا۔ ایک لمبی مسافت کے بعد رات کے 8:30 بجے گاڑی ایک عالیشان بنگلے کے باہر موجود تھی۔ ڈرائیور کب سے ہارن بجا رہا تھا لیکن اندر سے کوئی دروازہ کھول ہی نہیں رہا تھا۔ اس کا دل بہت برا ہو رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس گھر کے مکین چاہتے ہی نہیں ہیں کہ وہ اس گھر کے اندر آئے۔ وہ بیچاری بدگمان ہو رہی تھی۔ گھر پر کوئی تھا ہی نہیں۔ چوکیدار تھا جو اونگ رہا تھا۔ وہ مغرب سے ہی سونے لگ جاتا۔ اس کی پھپھو کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ وہ اس سنڈے نہیں بلکہ اگلے سنڈے آنے والی ہے، اس لیے وہ اپنی ایک جاننے والی کے گھر چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب گاڑی کی آواز چوکیدار کے کانوں میں گونجی تو وہ شال لپیٹتے ہوئے دروازے تک آیا اور گیٹ کھول دیا۔ وہ تو سمجھا تھا کہ شاید بیگم صاحبہ آ گئی ہیں، لیکن نئی گاڑی کو دیکھ کر اس نے گاڑی کو وہیں پر روک دیا۔ ڈرائیور جو دوبارہ سے گاڑی سٹارٹ کر کے بنگلے کے اندر لانا چاہ رہا تھا وہیں پر رک گیا اور سوالیہ نظروں سے اس چوکیدار کی طرف دیکھنے لگا۔ کون ہو میاں اور یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ بوڑھے چوکیدار نے گاڑی کے شیشے کے پاس آ کر جب یہ کہا اور جیسے ہی اس کی آواز سیرت کے کانوں میں پڑی تو اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور اس کے گال پر پھسلتا گیا۔ اس کی بدگمانی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ڈرائیور انکل، گاڑی پیچھے لیں، ہم ابھی گاؤں واپس جائیں گے، مجھے نہیں رہنا یہاں پر۔ وہ جذبات میں آ کر بولے جا رہی تھی۔ وہ غم و غصے کے ملے جلے جذبات اور پھٹتے دماغ کے ساتھ بول رہی تھی۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھا کہ آخر وہ بول کیا رہی ہے۔ بیٹا، میں بات کر رہا ہوں نا، شاید اس بیچارے چوکیدار کو پتہ نہ ہو، ڈرائیور نے کہا تو وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تو اسے اپنے گھر میں ڈرائیوری کرتے ہوئے ہی دیکھا تھا، اس لیے وہ اس کو اپنے باپ جتنی ہی عزت دیتی تھی اور وہ بھی اسے اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھتا تھا۔ سیرت بی بی آئی ہیں گاؤں سے، اندر جا کے اطلاع کرو تو پھر تمہیں پتہ چلے کہ ہم کون ہیں، ڈرائیور نے غصے میں اس چوکیدار سے کہا تو وہ عبایا میں لپٹی بیٹھی معصوم لڑکی کو دیکھنے لگا۔ چوکیدار کو اس کی مالکن نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگلے اتوار گاؤں سے ان کی بھتیجی آنے والی ہے، لیکن ابھی تو پورا 1 ہفتہ رہتا تھا۔ چوکیدار بیچارہ بھی سوچ میں پڑ گیا، لیکن وہ سمجھدار تھا۔ اس نے ساری زندگی اسی چوکیداری میں ہی گزاری تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ شاید مہمان 1 ہفتہ پہلے آ گئے ہوں۔ اس نے فوراً ہی گیٹ کھولا تو گاڑی اندر آ گئی۔ سیرت چہرے پر ماسک پہنے ابھی بھی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی، حالانکہ ڈرائیور اتر کر گاڑی کی ڈگی سے سامان بھی نکال چکا تھا۔ پھر وہ کھڑکی کے قریب آیا اور اسے باہر آنے کا کہنے لگا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے باہر آنا پڑا۔ جیسے ہی وہ اتری تو ایک مرتبہ پھر سے دروازے کے باہر ہارن بجنے لگا تو بوڑھا چوکیدار فوراً سے گیٹ کی طرف بھاگا۔ وہ زیر لب بول بھی رہا تھا کہ مالک آ گئے ہوں گے۔ اس نے گیٹ کھولا تو ایک پیگو ڈالا اندر آتا دکھائی دیا، جسے دیکھ کر ڈرائیور اسے سیلوٹ کرنے لگا۔
کیونکہ وہ اس کی مالک نہیں بلکہ اس کے چھوٹے صاحب تھے۔ زیان کا دماغ گھوما ہوا تھا۔ اس کی اپنے دوستوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی اور پارٹی بھی کینسل ہو گئی تھی۔ اس لیے چوکیدار بھی حیران تھا کہ وہ اتنی جلدی کیسے واپس آ گیا۔ وہ تو راتوں کو 1-2 بجے ہی واپس آتا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنے گھر میں ایک نئی گاڑی دیکھی تو حیران رہ گیا۔ ایک وہی تھا جو اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا کہ ان کے ہاں کوئی آنے والا ہے۔ شاید اس کی ماں نے اس سے ذکر کیا تھا، لیکن اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ اسے ان چیزوں میں انٹرسٹ ہی نہیں تھا۔ وہ بس اپنی پارٹیز اور بزنس کو ہی ٹائم دیتا۔ بزنس اس کا جنون تھا اور پارٹیز اس کا شوق، تو وہ اسی میں ہی اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ اپنے ویگو ڈالا سے نیچے اترا اور اس گاڑی کے پاس آ گیا جس سے ایک حسینہ خود کو برقعے میں لپیٹے نیچے اتری ہوئی تھی۔ ہیلو، کون ہو تم؟ وہ اس کے سامنے ہاتھ لہراتے ہوئے بولا تو ایک مرتبہ پھر سے سیرت کا دل ڈوبنے لگا، مگر وہ کچھ بھی نہیں کہہ پائی۔ وہ کیسے اپنے منہ سے کہہ سکتی تھی کہ وہ اپنی پھپھو کے گھر آئی ہوئی ہے، اور اس نوجوان کو وہ جانتی بھی نہیں تھی کہ وہ کون ہے، اور نہ ہی وہ اسے جانتا تھا۔ 6 ماہ پہلے ہی وہ امریکہ سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے آیا تھا اور آتے ساتھ ہی اپنے باپ کا بزنس میں ہاتھ بٹانے لگا۔ بس وہ یہی جانتا تھا کہ اس کا ننیال کسی گاؤں میں ہے۔ اس کے علاوہ وہ اور کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، گونگی ہو کیا؟ کون ہو تم؟ وہ بولا تو سیرت کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ یا اللہ، ایک تو ان لڑکیوں کے ڈرامے ختم نہیں ہوتے۔ بی بی، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کون ہو تم؟ اور میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ وہ قدرے غصے سے بولا۔ سیرت پھر بھی کچھ نہ بولی، لیکن ڈرائیور نے ساری کہانی بتائی تو وہ او کرتا ہوا رہ گیا، لیکن پھر بھی سیرت سے کوئی دعا سلام نہ کی اور گاڑی کی چابی اپنی انگلیوں پر گھماتا ہوا گھر کے اندر چلا گیا۔ سیرت کو اپنی بہت ناقدری محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے، لیکن اسے اپنی دادی کی ساری نصیحتیں یاد تھیں کہ وہ اور کسی کے بارے میں بھی نہیں سوچے گی، صرف اپنی پڑھائی کے بارے میں سوچے گی۔ اور یہاں پر وہ عیش کرنے نہیں بلکہ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے آئی تھی۔ وہ وہیں پر کھڑی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے پیر جم گئے ہوں۔ بیٹا، تم اندر چلی جاؤ، مالکن تھوڑی دیر میں آتی ہی ہوں گی، بوڑھے چوکیدار نے کہا تو وہ فوراً سے ان کی طرف دیکھنے لگی، جیسے پوچھنا چاہتی ہو کہ یہ کون ہے۔ بوڑھا بھی سمجھدار تھا۔ وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں سوال دیکھ کر پہچان گیا کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتی ہے۔ بیٹا، یہ زیان بابا ہیں، چھوٹے صاحب۔ بیگم اور بڑے صاحب کسی رشتہ دار کے گھر گئے ہوئے ہیں۔ تم فکر نہ کرو، تم اندر چلی جاؤ۔ میں ملازمہ سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ تمہیں کمرہ دکھا دے گی۔ جب بوڑھے نے یہ کہا تو اسے وہاں سے چلنا ہی پڑا۔ بوڑھا اس کے پیچھے پیچھے اس کے بیگ گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا۔ اس کی لینڈ کروزر اور ڈرائیور اب اس عالی شان بنگلے سے باہر نکل گئے تھے اور وہ لان میں چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی ہال کے اندر داخل ہوئی تو روشنی سے اس کی آنکھیں چندیا گئیں۔ اس کی حویلی بہت زیادہ خوبصورت تھی، لیکن پرانی طرز کی تھی، اور اندر سامان بھی پرانے طرز کا تھا۔ اسے وہی سب دیکھنے کی عادت تھی، لیکن یہاں پر آ کر تو اسے لگ رہا تھا کہ وہ کہیں دوسرے ملک میں آ گئی ہے۔ ہر چیز نفاست سے سجائی گئی تھی۔ ماربل کا سفید فرش چمک رہا تھا، اور اس کی اتنی چمک تھی کہ اس میں انسان کو اپنا چہرہ بھی دکھائی دے۔ وہ ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ چوکیدار ملازمہ کو سمجھا رہا تھا کہ یہ گاؤں سے آنے والی مہمان ہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دو اور اس کا سامان بھی کمرے میں سیٹ کر دو۔ ملازمہ، جس کی عمر تقریباً 15-16 سال تھی، وہ ایک جوان لڑکی تھی جو اس حسینہ کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ وہ واقعی میں اتنی خوبصورت تھی کہ مرد تو مرد، عورتیں بھی اسے دیکھ کر حیران رہ جاتی کہ اللہ نے اسے بڑی فرصت سے بنایا ہوگا۔ ایک وہی تھا جو اسے نظر انداز کر گیا۔ اب وہ اپنے کمرے میں کانوں میں ہینڈ-فری ٹھونسے اپنے عزیز جان دوست سے بات کر رہا تھا اور اسے آج کی پارٹی کینسل ہونے کے بارے میں بتا رہا تھا، کیونکہ احمد پارٹی پر پہنچ ہی نہیں پایا تھا، اور اس سے پہلے ہی
پارٹی کینسل ہو گئی تھی۔ سیرت ابھی بھی ڈرائنگ روم کے بڑے صوفے پر پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے چائے اور دوسرے لوازمات انچھوئے رکھے تھے جو ابھی ابھی ملازمہ اس کے سامنے پیش کر کے گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ یہاں پر کیسی زندگی گزارے گی۔ یہاں پر اسے بہت اجنبیت سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اسے یہاں پر آئے ہوئے آدھا گھنٹے سے اوپر ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک اس سے ملنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ اب اسے اپنی بات، دادی کی ساری باتیں جھوٹ لگ رہی تھی کہ یہاں پر بھی وہ اپنے گھر کی طرح ہی رہے گی، اور سب سے بڑھ کر کے اسے اس چھوٹے صاحب کے بارے میں سوچ کر بہت عجیب لگ رہا تھا، اور وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اس کی پھپھو کا بیٹا کتنا بدتمیز اور اکڑو ہے کہ اپنی کزن سے سلام بھی نہیں کیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ جھوٹے منہ سے سلام کر دیتا تو پھر بھی ٹھیک تھا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ہال کا دروازہ کھلا اور اس کی پھپھو اندر آتی دکھائی دی۔ وہ اکثر اوقات گاؤں کا چکر لگاتی رہتی تھی۔ ان کے شوہر اپنے بزنس میں اتنے مصروف تھے کہ انہیں کبھی وقت ہی نہیں ملا، اور ان کا بیٹا تو ابھی 6 ماہ پہلے ہی اپنی پڑھائی مکمل کر کے باہر سے آیا تھا۔ اس لیے وہ اپنے خاندان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ شازیہ بیگم کو اطلاع مل گئی تھی۔ ملازمہ نے ہی انہیں کال کر دی تھی کیونکہ گاؤں والی مہمان آ چکی ہے، اس لیے وہ جلدی ہی واپس آ گئیں۔ ان کے شوہر بھی واپس آئے تھے، لیکن ابھی وہ باہر لان میں ٹہلتے ہوئے شاید کسی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں فون پر بات کر رہے تھے۔ شازیہ بیگم گھر کے اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی ان کی نگاہ اپنی بھتیجی پر پڑی تو وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ وہ اسے پورے 1.5 سال بعد دیکھ رہی تھی۔ 1.5 سال سے انہوں نے گاؤں کا چکر نہیں لگایا تھا۔ وہ تو پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی آئیں اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھپھو کے سینے سے لگ کر اسے ٹھنڈک سی محسوس ہوئی۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنے ہی گھر میں ہے۔ آئی ایم سوری بیٹا، مجھے پتا نہیں تھا کہ تم آج آنے والی ہو۔ تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ تم زیان سے ملی؟ اس کی گاڑی باہر کھڑی تھی، کیا وہ آ چکا ہے؟ انہوں نے پوچھا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ رانی ادھر آؤ، جا کر زیان بھائی کو بلا کر آؤ۔ شازیہ بیگم نے رانی کو آواز لگائی جو کچن میں کھڑی تھی۔ ان کی بات سن کر رانی فوراً ہی تیز تیز قدموں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر پہنچ گئی اور 2 منٹ میں پیغام پہنچا کر نیچے آ گئی، مگر وہ ابھی تک نیچے نہیں آیا تھا۔ اس بات کو پورے 10 سے 15 منٹ گزر چکے تھے۔ شازیہ بیگم کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اپنی بھتیجی کے سامنے بے بس ہو کر رہ گئی۔ وہ اپنے وقت کے مطابق ہی ہر چیز کرتا تھا، اور یہ وقت اس کا اپنے دوستوں سے بات چیت کرنے کا تھا، تو اس لیے وہ اپنے کمرے میں ہی بیٹھا تھا۔ بیگم صاحبہ کے کہنے پر تھوڑی دیر بعد رانی دوبارہ بلانے گئی تو مجبوراً اسے نیچے آنا ہی پڑا۔ وہ آتے ساتھ ہی اسے اگنور کرتے ہوئے اپنی ماں سے مخاطب ہو گیا۔ ماما، آپ نے بلایا مجھے؟ وہ مصروف سے انداز میں بولا تو شازیہ بیگم تلملا کر رہ گئی۔ زیان، کچھ تو شرم کر لو، تمیز نہیں ہے کہ مہمان سے سلام کرتے ہیں؟ شازیہ بیگم نے کہا تو وہ ایک دائرانہ نگاہ اس حسینہ پر ڈالنے لگا، لیکن اب بھی وہ اسے اس نگاہ سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ اسے ایک مرتبہ نگاہ بھر کے دیکھ لیتا تو پھر دوبارہ کسی اور طرف دیکھنے کی ہمت نہ کر پاتا۔ مام، میں اس سے مل چکا ہوں، سب سے پہلے میں اس سے ملا ہوں۔ آپ بتائیں، آپ نے مجھے یہاں پر کس لیے بلایا ہے؟ وہ اکڑ کر بات کر رہا تھا۔ سیرت کو اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ حالانکہ وہ گاؤں میں سردار فیملی کی نسل میں شامل تھی، لیکن یہاں پر آ کر اسے اپنی سب کی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا بیٹا، ادھر آؤ، میرے پاس تو بیٹھو، ہر وقت ہی گھوڑے پر سوار رہتے ہو، شازیہ بیگم نے کہا تو وہ ماں کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ بیٹا، یہ تمہارے چھوٹے ماموں کی بیٹی سیرت ہے، جسے بچپن میں تم بہت زیادہ تنگ کرتے تھے۔ تم لوگوں کی ہر وقت ہی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ شازیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا،
تو سیرت بھی مسکرانے لگی۔ اسے کچھ خاص یاد تو نہیں تھا، بس یہی یاد تھا کہ ایک بدتمیز سا بچہ اسے بہت تنگ کرتا تھا، لیکن وہ ماں کی بات پر نہیں مسکرایا، بلکہ اب بھی بے تاثر چہرہ لیے بیٹھا تھا، جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ بس ماما، آپ نے یہی کہنا تھا؟ آپ نے میرا اتنا زیادہ وقت ضائع کر دیا۔ آپ کو پتا ہے میں اسامہ سے بات کر رہا تھا، وہ امریکہ میں بیٹھا بیچارہ میری کال کا انتظار کر رہا ہوگا، اور آپ نے مجھے یہاں فضول سی باتوں پر لگا رکھا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ فوراً ہی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تو شازیہ بیگم کو بھتیجی کے سامنے بڑی شرمندگی محسوس ہوئی۔ بیٹا، اس کی باتوں کا مائنڈ مت کرنا، دل کا صاف ہے، بس زبان کا ذرا کڑوا ہے، چھوڑو اسے، اور آؤ میں تمہیں تمہارے کمرے میں لے چلتی ہوں، وہ بولی تو وہ بھی ہر چیز کو اگنور کر کے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی دادی نے اسے یہی سمجھایا تھا کہ اس نے صرف اپنی پھپھو کے ساتھ بنا کر رکھنی ہے، دوسرے گھر والوں کے ساتھ اس نے خواہ مخواہ کی مگز ماری نہیں کرنی۔ وہ بھی اپنے نواسے کو اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ وہ مہینے میں 2-3 مرتبہ اسے کال ملانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ ایک مرتبہ ہی کال اٹینڈ کرتا، اس لیے 7 سمندر پار وہ اسے بات نہیں کر پاتی تھی۔ اور اب جب کہ وہ پاکستان آ چکا تھا، تب بھی ان سے ملنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ اپنے دوستوں میں ہی لگا ہوا تھا۔ شازیہ بیگم اسے اس کے کمرے میں چھوڑ آئیں اور خود باہر نکل آئیں۔ انہیں بہت زیادہ بے عزتی محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ کیا ہی کر سکتی تھی۔ وہ باہر رہ کر اتنا عجیب ہو گیا تھا کہ وہ اب کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی۔ وہ اس کمرے کا جائزہ لے رہی تھی، کمرہ نفاست سے سجایا گیا تھا۔ اچانک سے اسے اپنی کزن کا خیال آیا۔ اس کزن کی شادی 3 سال پہلے ہو چکی تھی۔ اسے خیال آیا کہ اس نے اپنی پھپھو سے زونیا آپی کے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں، اسی لیے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کی پھپھو اب بھی ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھی تھی، ملازمہ رات کا کھانا لگا رہی تھی۔ یہاں پر رات کا کھانا دیر سے کھایا جاتا تھا۔ پھپھو، زونیا آپی کہاں ہے؟ ان کا گھر آپ کے گھر کے پاس نہیں ہے کیا؟ وہ سمجھی تھی کہ زونیا کا گھر اس کی پھپھو کے گھر کے قریب ہی ہے۔ اس کی ماں نے اس کی شادی یہیں شہر میں ہی کی تھی، لیکن اس کا گھر ان کے گھر سے کافی دور تھا۔ نہیں بیٹا، اس کا گھر دوسری سوسائٹی میں ہے، میں تمہیں لے چلوں گی کبھی وہاں، وہ بھی تمہارا پوچھتی رہتی ہے۔ شازیہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ انہیں اس سے اپنی ماں اور بھائی کی خوشبو آ رہی تھی۔ انہیں اپنی یہ بھتیجی بڑی پیاری تھی۔ ہر وقت ان کے ذہن میں یہ خیالات آتے تھے کہ وہ اسے اپنی بہو بنا لیں۔ پھر ان سب نے مل کر کھانا کھایا۔ ایک زیان ہی تھا جس نے کھانا اپنے کمرے میں منگوا لیا تھا۔ سیرت کو ایسا لگا کہ وہ اس کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، بس وہ اپنے دوستوں سے موبائل پر بات کر رہا تھا، تو بس اسی لیے ہی کھانا منگوا لیا۔ وہ پاکستان آ چکا تھا، وہ اپنے دوستوں سے موبائل پر بات کر رہا تھا، تو بس اسی لیے ہی کھانا منگوا لیا۔ وہ پاکستان آ چکا تھا، لیکن اب بھی اپنے غیر ملکی دوستوں کے ساتھ مکمل ٹچ میں تھا، اس لیے شام کو ان سے کال پر بات کیا کرتا تھا۔ صبح ہوئی اور وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے چلی گئی۔ وقت پر لگا کر اڑتا جا رہا تھا۔ اسے یہاں پر رہتے ہوئے تقریباً 15 دن گزر چکے تھے۔ ہفتے کا دن تھا، یونیورسٹی سے چھٹی تھی اور زیان بھی آج گھر پر ہی تھا۔ ان کی ملاقات کم ہی ہوتی تھی، لیکن آج دونوں گھر پر موجود تھے تو بار بار ہی ملاقات ہو رہی تھی۔ وہ صبح سے 3 مرتبہ اسے دیکھ چکی تھی اور ان کی تو میں بھی ہو رہی تھی۔ سیرت اس کی باتوں کا زیادہ جواب نہیں دیتی تھی۔ وہ اسے پینڈو اور نہ جانے کیا کیا کہتا رہتا اور اس کے استماع کا بھی مذاق اڑاتا۔ اس نے کبھی اسے اس نگاہ سے دیکھا ہی نہیں تھا، اور سیرت بھی اس کے رویے کی وجہ سے اس پر کبھی بھی ایسی نگاہ نہیں ڈال پائی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ اس کی پھپھو نے کہا کہ آج انہیں زونیا کے گھر جانا ہے۔ اس کے سسرال میں کوئی فنکشن تھا، وہ تو اسے بھی ساتھ لے جانا چاہ رہی تھی، لیکن اس نے کہا کہ وہ گھر پر ہی رہ کر آرام کرے گی۔ چھٹی کا دن تھا، وہ یوں ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زونیا 2-3 مرتبہ یہاں پر آ کر اس سے مل کر گئی تھی، تو اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ پھر اس کی پھپھو اپنے شوہر کے ساتھ دوپہر کو ہی گھر سے روانہ ہو گئی۔
حالانکہ فنکشن رات کا تھا، لیکن انہوں نے سوچا کہ بیٹی کے پاس بیٹھ کر کچھ حال احوال ہی بانٹ لیں گی۔ جیسے ہی اس نے ماں باپ کو گھر سے جاتے ہوئے دیکھا تو وہ فوراً سے اپنے دوستوں کو کال کر گیا کہ آج کی پارٹی اسی کے گھر پر ہوگی۔ سیرت اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی اور پڑھتے پڑھتے اسے یہیں پر رات کے 9 بج گئے۔ اچانک سے اسے چائے کی طلب ہونے لگی تو وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ نیچے پارٹی ہو رہی ہے۔ وہ کچن میں آئی اور اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ ویسے بھی اسے رات کو باہر ٹہلنے کی عادت تھی، لیکن آج وہ پڑھنے کی وجہ سے باہر نہیں ٹہل پائی تھی، اس لیے چائے بنا کر لان میں آ گئی۔ وہ ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ اسے کچھ علم نہیں تھا کہ پول سائڈ پر پارٹی ہو رہی ہے۔ پھر وہ چائے ختم کرنے کے بعد چائے کا کپ وہیں پر چھوڑتی ہوئی پول سائڈ کی طرف چل دی۔ وہ ادھر ادھر ویسے ہی گھوم رہی تھی۔ وہ زیان کی موجودگی میں ادھر زیادہ نہیں گھومتی تھی، اور آج موقع دیکھ کر وہ سارے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ گھر پر موجود ہے۔ اس نے اچھے طریقے سے چادر کو اپنے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ اسے سردی بھی لگ رہی تھی، لیکن اسے ٹہلنے کی عادت تھی، اور اپنی عادت پوری کرنے کے لیے ہی وہ باہر نکل آئی۔ اس نے شال میں خود کو لپیٹا ہوا تھا۔ حلیے سے وہ کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ اس نے آج کپڑے بھی چینج نہیں کیے تھے، بس پڑھائی میں ہی لگی رہی، مگر چہرے کی چمک سے وہ ایک حسینہ ہی لگ رہی تھی۔ جب شال میں چھپا ہوا تھا، اس نے شال کو اس طرح سے اپنے گرد لپیٹ رکھا تھا کہ اس کا ناک بھی شال سے کور ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ ٹھنڈ میں ایسے ہی کر لیتی۔ جیسے ہی وہ پول سائڈ پر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ زیان تمہاری نوکرانی تو بڑی خوبصورت ہے۔ جیسے ہی اسے اس کے ایک دوست نے دیکھا جو ٹھرکی قسم کا تھا، مسکراتے ہوئے یہ بولا تو سبھی لڑکے ہنسنے لگے۔ سیرت کے کانوں میں وہ بات نہیں پڑی تھی۔ زیان بھی ہنس رہا تھا۔ اس نے بھی اپنے دوستوں کے سامنے یہ بات کلیئر نہیں کی تھی کہ وہ اس کی کوئی نوکرانی نہیں بلکہ اس کی کزن ہے۔ وہ پول کے بالکل ساتھ کھڑی تھی۔ میوزک، لائٹنگ اور ان کے ہاتھوں میں پکڑے سگاروں کو دیکھ کر اسے عجیب سا لگ رہا تھا۔ استغفر اللہ۔ وہ ایسے ماحول کو دیکھ کر استغفر اللہ پڑھنے لگی۔ اچانک سے اس کا ایک دوست آگے بڑھا اور بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے عجیب سی الجھن ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ فوراً یہاں سے بھاگ جائے۔ وہ یہاں کا نظارہ تو کر ہی چکی تھی، اب یہاں پر رکنا نہیں چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے ہٹتی، اس کے دوست نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ سب لڑکے دیکھ کر ہنس رہے تھے، جن میں زیان بھی شامل تھا۔ اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اسی پکڑن پکڑائی میں اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ اس کا ہاتھ تو چھوٹ گیا، لیکن اس کا پیر پھسلا اور وہ پول میں جا گری۔ جیسے ہی وہ پول میں گری تو سبھی لڑکوں کے کہکہے نکل گئے سوائے زیان کے۔ اس کے دل کو الجھن سی ہونے لگی تھی۔ وہ پول کے ٹھنڈے پانی میں گر چکی تھی۔ سب لوگ اس پر ہنس رہے تھے۔ زیان دوڑتا ہوا آیا۔ وہ بالکل پول کے قریب کھڑا تھا۔ شٹ، اسے تو تیرنا نہیں آتا، اس نے یہ کہا اور پھر پول میں چھلانگ لگا دی۔ سب لوگ حیران تھے کہ وہ کیوں اس ملازمہ کے لیے پول میں کود گیا ہے۔ اسے ویسے بھی استما تھا اور تیرنا بھی نہیں آتا تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر باہر لے آیا۔ وہ بالکل ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے سب دوست اس سے پوچھ رہے تھے کہ وہ اس ملازمہ کے لیے کیوں اتنا پریشان ہو رہا ہے، مگر وہ کچھ بھی نہیں بول رہا تھا۔ آخر میں اسے اپنے اس دوست پر غصہ آیا۔ سیرت کو اس نے اپنی باہوں میں بھر رکھا تھا۔ اس نے اسے فرش پر لٹایا اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ بدتمیز انسان، یہ کوئی نوکرانی نہیں بلکہ میرے ماموں کی بیٹی ہے، وہ بولا تو سب لوگ حیران رہ گئے۔ وہ حسینہ اس وقت پول کے پانی سے مکمل طور پر بھیگ چکی تھی اور اس ٹھنڈی رات میں گیلی ہو کر ماربل کے ٹھنڈے فرش پر پڑی تھی، لیکن اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ نہ اسے سردی لگ رہی تھی نہ ہی گرمی، کیونکہ پانی میں گرنے کے باعث خوف کے مارے وہ بے ہوش ہو گئی۔ پانی تو اتنا زیادہ نہیں تھا کہ وہ ڈوب جاتی۔ سارے دوستوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی
کوئی چھڑوا رہا تھا تو کوئی ایک دوسرے کا بدلہ لے رہا تھا۔ آخرکار 3 لڑکوں نے بیچ میں آ کر زیان اور اس لڑکے کی لڑائی ختم کروائی اور پھر وہ سب وہاں سے چلے گئے۔ زیان اکیلا رہ گیا تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر گھر کے اندر لے آیا۔ ملازمین سو چکے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کہاں لے جائے۔ پھر وہ اسے اسی کے ہی کمرے میں لے گیا۔ اس نے اسے گیلے وجود کے ساتھ ہی بیڈ پر لٹا دیا اور اب اس کے سراپے کو دیکھ رہا تھا۔ 1 منٹ کے لیے اس کے دل سے آواز آئی کہ یار، آج تک تم نے اسے دیکھا کیوں نہیں؟ وہ اتنی حسین تھی کہ بھیگی ہوئی بھی اتنی حسین لگ رہی تھی کہ وہ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ زیان کو خود پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر اس نے آج تک اس پر توجہ کیوں نہیں دی۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی حسینہ اس کے خوابوں میں آتی تھی۔ اسے لمبے اور براؤن بال بہت پسند تھے اور لمبے براؤن بال سیرت کی کمر سے چپکے ہوئے تھے۔ پانی کی وجہ سے وہ بھی تو گیلے ہو گئے تھے۔ زیان کو کچھ سمجھ نہ آئی، پھر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ اسے ملازمہ کو بلانا ہی ہوگا۔ وہ فوراً سے باہر کی طرف بھاگا۔ سرونٹ کوارٹر میں ملازمہ اور اس کی بیٹی سو رہے تھے۔ وہ ان دونوں کو جگا کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ اس نے کہا کہ وہ اس کے کپڑے وغیرہ تبدیل کر دیں۔ اس نے بھی ڈاکٹر کو کال کی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آیا اور اس کا چیک اپ کیا۔ اسے ڈرپ لگانے کے بعد یہ کہہ کر چلا گیا کہ اسے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ گئی ہے، اسے گرماہٹ کی ضرورت ہے۔ اس کے ماں باپ کے آنے سے پہلے ڈاکٹر بھی وہاں سے چلا گیا تھا اور ملازمین بھی اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے۔ ایک وہ تھا جو اب بھی اس کے کمرے میں اس کے بستر پر بیٹھا تھا۔ اس نے اس کے دودیا پیر کو چھو کر دیکھا تو اسے کرنٹ سا لگا۔ پھر وہ ہاتھ پیچھے ہٹا کر بیٹھ گیا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ کیا وہ ٹھیک ہو جائے گی یا نہیں۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اسے ہوش آیا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اسے اپنے اتنا قریب دیکھ کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور جیسے ہی اس کی نظر اپنے بدلے ہوئے کپڑوں پر گئی تو اس کا دماغ گھومنے لگا۔ اسے یاد تھا کہ وہ پول میں گر گئی تھی جس کی وجہ سے اس کے کپڑے بھی بھیگ گئے تھے، لیکن اب وہ چینج کپڑوں میں خود کو دیکھ کر بہت زیادہ غصے میں آ گئی۔ وہ فوراً ہی ڈرپ کو ہاتھ سے کھینچ کر بستر سے نیچے اتر آئی تو وہ بھی نیچے کھڑا ہو گیا۔ اس نے سختی سے اس کا گریبان پکڑا اور اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگا دیا تو وہ حیران رہ گیا کہ آخر اس لڑکی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ ایک تو اس نے اس کی جان بچائی تھی اور اوپر سے وہ اس پر ہی ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو وہ آنکھوں میں آنسو لے کر پیچھے ہٹ گئی۔ نکل جائے میرے کمرے سے، میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ جس کے گھر کوئی لڑکی محفوظ نہ ہو، میں وہاں نہیں رہنا چاہتی۔ میں ابھی کے ابھی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ الماری کی طرف جاتے ہوئے بولی تو وہ مزید حیران ہو گیا۔ کہیں اس کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اس سے پہلے کہ وہ اس سے پوچھتا یا وہ کچھ اور کہتی، وہ جلدی جلدی الماری سے کپڑے نکال کر اپنے بیگ میں بھر رہی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ اسی وقت ہی گھر کے مکین بھی واپس آ گئے اور سیرت کے کمرے میں شور سن کر وہ دونوں حیران ہو گئے اور فوراً سے اس کے کمرے کی طرف بھاگے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہاں پر کون سا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آنے والا ہے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں انٹر ہوئے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا۔ وہ بیچارہ تو اسے جانے سے روک رہا تھا اور وہ رو رہی تھی کہ میرا ہاتھ چھوڑو، جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس پر زبردستی کر رہا ہے اور وہ خود کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ شازیہ بیگم آگے بڑھی اور بیٹے کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگا دیا اور کچھ بھی نہیں بولی۔ جاوید خان کو بھی بیٹے پر غصہ آ رہا تھا۔ انہوں نے اس کی تربیت ایسی تو نہیں کی تھی، بھلے وہ دوسرے ملک میں رہتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ سب ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا۔ وہ حیران ہو کر سب کو دیکھ رہا تھا۔ سیرت جلدی سے آئی اور اپنی پھپھو کے پیچھے چھپ گئی۔ اس کے ساتھ جو ہو چکا تھا وہ بیچاری تو یہی سمجھ رہی تھی کہ اس نے کپڑے چینج کیے ہیں۔ اسے اس پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اسی وقت ہی جاوید خان نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ سیرت کے ساتھ ساتھ وہ بھی حیران رہ گیا۔ کل صبح ہی تم دونوں کا نکاح ہوگا
اور میں تم دونوں کے منہ سے انکار نہ سنوں۔ اپنا حکم سنانے کے بعد جاوید خان وہاں سے چلے گئے۔ سیرت اب بھی پھپھو کے پیچھے چھپ کر کھڑی تھی۔ وہ آنسو بہائے جا رہی تھی۔ اس کی پھپھو نے بھی اس سے کچھ نہیں پوچھا۔ سب لوگ آنکھوں دیکھے پر ہی یقین کر رہے تھے۔ زیان کو خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں اس کے کمرے میں بیٹھا رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں اتنا زیادہ ریئیکٹ کر رہی ہے۔ اس نے بھی تو اسے نہیں بتایا تھا کہ اس کے کپڑے ملازمہ نے چینج کیے تھے۔ پھر وہ غصے میں اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد شازیہ بیگم اسے سمجھانے بجھانے کے بعد اس کے کمرے سے باہر نکل آئیں۔ انہیں بیٹے سے یہ امید نہیں تھی، لیکن اب ان کی خواہش پوری ہونے والی تھی تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ وہ بھی تو یہی چاہتی تھی کہ ان کی بھتیجی ہی ان کے گھر کی بہو بنے۔ ساری رات وہ آنسو بہاتی رہی۔ اس کی آنکھ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں لگی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس کے آنسو پھر سے جاری ہو گئے۔ آج اس کا نکاح تھا اور وہ بھی اس کی دادی اور باپ کے بغیر۔ سارا دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رہی۔ دوپہر کو اس کی پھپھو اس کے نکاح کا جوڑا لے کر آئیں، جو اسے زبردستی پہنایا گیا اور پھر زبردستی تیار بھی کیا گیا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، لیکن نہ جانے کیوں اس کی زبان پر تالے لگ گئے تھے۔ پھر جب دوپہر کے 2 بجے رضیہ بیگم شہر آئیں تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی دادی بھی آنے والی ہیں۔ اس کی دادی کو ساری کہانی فون پر اس کے پھپھو نے سنا دی تھی، اس لیے وہ پوتی کے نکاح میں شرکت کے لیے آئی تھی۔ دادی کو دیکھ کر وہ آپے سے باہر ہو گئی۔ دادو پلیز پھپھو کو سمجھائیں، مجھے یہ نکاح نہیں کرنا، پلیز آپ مجھے اپنے گھر لے چلیں، مجھے یہاں پر نہیں رہنا، میں اس بدتمیز انسان سے نکاح نہیں کروں گی۔ وہ رو کر کہے جا رہی تھی۔ رضیہ بیگم اسے تسلی دے رہی تھی کہ بیٹا جیسا ہے ابھی ویسا ہونے دو، بعد میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے نواسے کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے اس کا نکاح کروانے پر تلی ہوئی تھی، کیونکہ وہ گھر کا مرد تھا اور شازیہ بیگم بھی اسے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ پھر وہ دونوں خواتین زبردستی اسے باہر لے آئیں، جہاں پر زیان اور دوسرے لوگ بیٹھے تھے۔ وہ سفید شلوار قمیص میں خوبرو لگ رہا تھا، لیکن چہرے پر آئے غصہ دیکھ کر شازیہ بیگم کو بہت برا لگا۔ انہیں بیٹے کے لیے بھی برا لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے، اور اس پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ اس نے کیوں ایسی حرکت کی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ سارے معاملے کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ نکاح خواہ اس سے نکاح کے بارے میں پوچھ رہے تھے، لیکن وہ چپ کر کے بیٹھی تھی۔ جب رضیہ بیگم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا خاندان کی عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے، تو وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے اسے اپنے نکاح میں قبول کر گئی۔ تو مجبوراً اسے بھی سیرت کو اپنے نکاح میں قبول کرنا پڑا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ وہ انکار کر دے گی تو وہ بھی بچ جائے گا، لیکن اس نے انکار نہیں کیا۔ اب نکاح ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کزن زونیا، جو بھائی کے نکاح کے لیے تھوڑی دیر پہلے ہی آئی تھی، اسے اس کے کمرے میں بٹھائی، لیکن وہ اندر نہ گیا۔ وہ ساری شام گھر والوں کے ساتھ ہی بیٹھا رہا۔ زبردستی کرنے کے بعد وہ بیوی کے پاس کمرے میں گیا۔ وہ سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ یہاں پر آئی ہی کیوں۔ وہ جیسے ہی اس کے قریب بڑھا تو وہ پیچھے ہونے لگی۔ خبردار جو میرے قریب آئے، اب میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی۔ کل بھی تم نے میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر میری عزت کو بے آبرو کر دیا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو وہ شدید غصے میں آ گیا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو بس تمہیں پول سے کمرے میں لایا تھا، اس کے بعد میں کمرے سے چلا گیا۔ جیسے اس نے یہ کہا تو اسے بھی عجیب لگا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، میرے کپڑے تبدیل تھے جو تم نے ہی کیے تھے، شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو زیان سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ وہ کیوں اتنا زیادہ ریئیکٹ کر رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔
لیکن وہ اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ سیرت، مجھے نہیں معلوم تمہارے ذہن میں یہ خناس کیسے آیا، لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے کپڑے رانی اور اس کی ماں نے چینج کیے تھے۔ میں اس وقت کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ میں اسی وقت ہی آیا تھا جب ڈاکٹر تمہیں چیک کرنے کے لیے اندر آیا تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو سیرت کو شرمندگی ہونے لگی۔ وہ بیچاری نظریں بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ وہ ریڈ کلر کے لہنگے میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی اور وہ اسے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھر رہا تھا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس بیچارے کی کوئی غلطی نہیں، بلکہ وہ تو اسے پول سے کمرے تک لایا تھا، لیکن وہ سوری بھی نہیں کہہ پا رہی تھی۔ اس کے لب سل گئے۔ سیرت، مجھے تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے کہ تمہیں ساری کہانی سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب جو ہونا تھا ہو چکا، بلکہ جو ہوا اچھا ہی ہوا۔ تم تو مجھے مل گئی، چاہے جس بہانے سے بھی۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو سیرت حیران رہ گئی کہ آخر اس کے پیچھے کیا بات ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک رات اور ایک دن میں اس کا دیوانہ ہو گیا ہے اور دل ہی دل میں اسے چاہنے لگا ہے۔ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ سیرت، تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو۔ کیا تم میرے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہو گی؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو سیرت نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے اتنے دن اس گھر میں گزارے تھے، نوک جھوک کے علاوہ اس میں اور کوئی برائی نہیں تھی، اور وہ اسے دل ہی دل میں اچھا بھی لگنے لگا تھا۔ اب قسمت نے انہیں ملا دیا تھا، بھلے ہی طریقہ غلط تھا، لیکن اب وہ دونوں مل چکے تھے۔ سیرت مسکرائے جا رہی تھی اور وہ بھی اس کے سامنے نہ جانے اللہ تعالیٰ کا کیسے کیسے شکر ادا کر رہا تھا کہ یا اللہ، جو بھی ہوا اچھا ہوا، میری دال تو گل گئی۔ وہ مذاقیہ انداز میں کہہ رہا تھا اور وہ مسکرائے جا رہی تھی۔ ان دونوں کی محبت کی کہانی آج سے ہی چل نکلی تھی، جو نہ جانے کہاں جا کر رکنی تھی، یا شاید رکنی ہی نہیں تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔